اس ملک میں جتنا احترام ایک قاتل کا ہے، اس ملک میں جتنا احترام راو انور کا ہے، اس ملک میں جتنا احترام احسان اللہ احسان کا ہے، اس ملک میں اتنا احترام شہادت کے بعد بھی عثمان کاکڑ کو نہیں ہے۔ یہ جب کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے تو سننا آسان ہوتا ہے، جب آپ کے اوپر یہ خود یعنی ذہنی پڑتی ہے تب انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے۔ شہادت کا واقعہ ہوا، وہ سینٹ کے ممبر تھے، تب بھی آج 1 سال پورا ہوا، اس کو انصاف نہیں دیا گیا۔ تو پیریفریز میں مرنے والے لوگ اس ملک کے عدالتوں سے کیا توقع رکھیں گے جب ایک سینیٹر کو انصاف نہیں دیا جائے؟ ایلیٹ کلاس سے انقلاب کی توقع رکھنا ہی سب سے بڑی بیوقوفی۔ یہ ملک میرا خیال یہی ہے کہ یہ فکری لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے ٹوٹ چکا ہے۔ بلوچ، پشتون، سندھی، پنجابی اپنی اپنی خیالاتوں میں، اپنی اپنی نظریات میں کب کے ٹوٹ چکے ہیں، بس صرف ایک سٹرکچر دے دیا ہے۔ نئی جنگ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ جب سے یہاں پر پیرنگی آیا ہے، اور پھر یہ جو پیرنگی کے بقایا جات ہے، پاکستانی فوج کی بات کر رہا ہوں، جب سے ہمارے سرزمین پر یہ قابض ہو چکے ہیں تب سے جنگ ہے، مگر اس جنگ کے ایک نئی لہر کو جو چیر رہے ہیں، جو وہ تقریباً ایک قسم کا شروع کیا ہوا ہے، وہ شاید ان کا آخری کھیل ہو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی آپ ہارنے والے ہیں، یہ آپ کا آخری گیم ہوگا اس سرزمین پر۔ یہی اسٹیٹ ہے 20 سال 80,000 سے زائد پشتونوں کو مارنے کے بعد، ملینز کی تعداد میں لوگوں کو آئی ڈی پیز بنایا گیا کہ ہم یہاں سے طالبانوں کو یہاں سے نکالنا ہے۔ یہی اسٹیٹ آج جرگے کر رہے ہیں کہ وہاں سے منافقت کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ یہاں زندگی کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، باقی حقوق تو چھوڑ۔ 74 سال سے بلوچستان میں یہی منتر پڑھایا جاتا ہے کہ اس بار بجٹ میں اتنے پیسے بلوچستان کے لیے، یہ بلوچستان خوشحالی پروگرام، فلانا پروگرام، مگر عمل میں صرف لاشوں کا پروگرام ہوتا ہے، لاپتہ افراد کا پروگرام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح پشتونوں کا ہے، وہاں پر پورے پشتونخوا کو ایسا تباہ و برباد کر دیا کہ کوئی ایک بھی سرمایہ دار وہاں نہیں رہے گا، کیونکہ وہاں پھر اس کو اغوا کر دیا جائے گا یا مار دیا جائے گا یا بدلے لیں گے۔ تو پورے پشتون بیلٹ میں کوئی ایسی فیکٹری تک نہیں ہے جس سے ہماری رہن سہن کا سامان وہاں آیا۔ اور جو لوگ لوٹ رہے ہیں وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوٹ رہے ہیں اور یہی شاید تقدیر ہو، پھر تقدیر بدل جائے گی اور یہ جتنا لوٹا ہے وہ واپس کریں گے آپ۔ پھر اس ملک میں راو انور کو اپنی بات رکھنے کے لیے میڈیا موجود ہے، مگر 1 سال پورا ہوا عثمان کاکڑ کے واقعے کے حوالے سے اس کے فیملی یا پارٹی کو اس میڈیا نے نہیں بٹھایا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کا موقف لینے کے لیے۔ شاید پشتونخوا وطن کے جوانوں کے لیے اب اپنے لیڈروں کی بشمول منظور پشتون کی باتیں ٹیکے پڑ رہے ہیں۔ عثمان لالا پشتون تحفظ موومنٹ کے ایک وفادار دوست تھے، اور ایسے وقت میں جب پشتون تحفظ موومنٹ کا نام لینا بھی اس ملک میں عظیم گناہ تھا، اس وقت بھی مظلوموں کی اس تحریک کے ایسے دوست بنے کہ ایک مثال تھے۔ عثمان خان کاکڑ بچپن سے لے کر شہادت تک ایک مترقی قومی فکر نظریہ لے کر زندگی گزارتے تھے۔ دیگر محکوم قوموں کے لیے ایسا ہی آواز اٹھایا ہے جس طرح اپنے پشتونوں کے لیے اٹھاتے رہے۔ وہ اسی ملک میں اسی نظریے کے ساتھ سینٹ میں جی رہے تھے کہ یہاں پر مظلوموں اور محکوموں کی آواز ہو اور اس کو انصاف ملے۔ وہ لاپتہ افراد کی آواز تھے، ماورائے عدالت یہ جو قتل عام ہو رہی ہے اس کی مخالفت میں ایک آواز تھے۔ شاید یہی ایک گناہ تھا اور کوئی گناہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ دائی مطلع بات رہا عثمان لالا تا یوسف بیا خراج تحسین زنا پوئیگم ولاج عثمان لالا خبرے چھے شروع شی نو الفاظ وڑو کی دی، جملے وڑو کی دی، ہر سے وڑو کی شی۔